ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج شیر خدا مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اس سے متعلق کوئی بھی آپ کا سوال ہو یا رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال ہو، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں مولانا سید سیف عباس نقوی صاحب۔ مولانا صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ لکھنؤ سے جڑ رہے ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں افضل منگلوری صاحب، جو ہم نعت اور منقبت آپ کی فرمائش پر پیش کریں گے۔ منگلوری صاحب، آپ کا بھی خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں، اور میں سب سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ پروگرام کی شروعات ایک پیاری سی حمد سے کیجیے۔ جی افضل منگلوری صاحب۔ جی شکریہ بہت بہت نیوز 18 اردو کے ناظرین کو۔ میں آج پھر رمضان ٹائم میں مولا علی مشکل کشا کے یوم شہادت کے موقع پر آج جو یہ محفل سجی ہے، اپنی خراج عقیدت پیش کروں گا، اور اس سے پہلے حمد کے لیے مجھے حکم ہے تو پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ حرم والے کرم کر دے کہ تیرا نام اللہ ہے، حرم والے کرم کر دے کہ تیرا نام اللہ ہے، میرا کشکول دل بھر دے کہ تیرا نام اللہ ہے، میرا کشکول دل بھر دے کہ تیرا نام اللہ ہے، حرم والے کرم کر دے کہ تیرا نام اللہ ہے، اور جو تیرے شکر اور تعظیم میں مصروف ہو ہر دم، جو تیرے شکر اور تعظیم میں مصروف ہو ہر دم، جو تیرے شکر اور تعظیم میں مصروف ہو ہر دم، مجھے بھی تو وہی سر دے کہ تیرا نام اللہ ہے، مجھے بھی تو وہی سر دے کہ تیرا نام اللہ ہے، میرا کشکول دل بھر دے کہ تیرا نام اللہ ہے، حرم والے کرم کر دے۔ اور میں کعبے کی زیارت ہر برس کرتا رہوں یا رب، میں کعبے کی زیارت ہر برس کرتا رہوں یا رب، میں کعبے کی زیارت ہر برس کرتا رہوں یا رب، مجھے ایسا مقدر دے کہ تیرا نام اللہ ہے، مجھے ایسا مقدر دے کہ تیرا نام اللہ ہے، مجھے ایسا مقدر دے کہ تیرا نام اللہ ہے، اور جو تیرے ذکر تیرے فکر سے ہر دم رہے روشن، جو تیرے ذکر تیرے فکر سے روشن رہے ہر دم، وہی قلب منور دے کہ تیرا نام اللہ ہے، وہی قلب منور دے کہ تیرا نام اللہ ہے، میرا کشکول دل بھر دے کہ تیرا نام اللہ ہے، اور نبی پاک کے صدقے میں مولا عمر بھر مجھ کو، نبی پاک کے صدقے میں مولا عمر بھر مجھ کو، تو اپنے گھر کے چکر دے کہ تیرا نام اللہ ہے، تو اپنے گھر کے چکر
کر دے کہ تیرا نام اللہ ہے. اور آخری شعر حمد کا کہ غموں کی دھوپ سے محفوظ رکھے جو صدا مجھ کو, غموں کی دھوپ سے محفوظ رکھے جو صدا مجھ کو, کرم کی تو وہ چادر دے کہ تیرا نام اللہ ہے. کرم کی تو وہ چادر دے کہ تیرا نام اللہ ہے. میرا کشکول دل بھر دے. اور مقطع یہ ہے کہ دعا کرتا ہے یہ افضل میرے اشعار کو مولا, دعا کرتا ہے یہ افضل میرے اشعار کو مولا, قیامت تک امر کر دے کہ تیرا نام اللہ ہے. قیامت تک امر کر دے کہ تیرا نام اللہ ہے. حرم والے کرم کر دے کہ تیرا نام اللہ ہے. میرا کشکول دل بھر دے کہ تیرا نام اللہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب افضل مینگلوری صاحب. اور ناظرین اب رخ کرتے ہیں مولانا سید سیف عباس نقوی صاحب کی طرف. جی مولانا صاحب, سب سے پہلا ہمارا یہ سوال ہے کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے اور روزے کے کیا فائدے ہیں؟ تمہیدی کلمات پیش کریں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم آپ کے ذریعے سے تمام آپ کے ناظرین کو تعزیت تسلیت پیش کرنا چاہیں گے کہ جو ہمارے مولا کے غم ہیں, مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے, ہم اس میں ہیں. اور کل 21 رمضان کو صبح وہ شہید ضربت تو لگی تھی 19 کی صبح, لیکن کل 21 کی صبح وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. تو سب سے پہلے ہم تعزیت آپ کے ذریعے سے پیش کریں گے. اس کے بعد رمضان کا مہینہ. دیکھیے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے لوگوں کو, اپنے بندوں کو اپنا مہمان بنایا ہے. آپ رمضان کی اہمیت سمجھیے گا. دیکھیے مینٹلٹی کے اوپر ہمیں ڈسکس کرنا ہے. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ اکثر انسان, ارے بھائی رمضان آنے والا ہے, اوفو رمضان آ رہا ہے, جیسے لگتا ہے کوئی بڑی مصیبت آ رہی ہے. لیکن اس انسان کو یہ پتہ نہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ کا مہینہ ہے, مبارک مہینہ ہے, محترم مہینہ ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں کو, فرما بردار بندوں کو, عبادت گزار بندوں کو اپنا مہمان بنا لیتا ہے. اور اسی کے ساتھ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان تک نہ پہنچے گا گویا وہ بدقسمت ہے. اگر آج ہم رمضان میں آ گئے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے. تو ہم کو اپنے مزاج کو درست کرنا پڑے گا. رمضان کوئی بھاری چیز نہیں ہے بلکہ متبرک محترم استقبال کرنے کے لائق ہے. نمبر 1 یہ. نمبر 2 بات یہ کہ آپ ہم کو بتائیے, اللہ اپنے بندوں کو ایک مہینہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا کیوں رکھتا ہے؟ اللہ کو کیا اچھا لگتا ہے کہ اس کے بندے بھوکے رہے, پیاسے رہیں؟ 9 برس کی بچی بھوکی رہے, 15 برس کا بچہ بھوکا رہے گرمی کی شدت میں؟ آپ ایک مرحلے پہ غور فرمائیے گا. اور سب چیزیں جو ہیں, یا میں جو گفتگو آپ سے کر رہا ہوں, یہ سب یا آیات کی روشنی میں ہوں گی یا احادیث کی روشنی میں. معصوم نے فرمایا کہ یہ روزہ جو رکھوایا جاتا ہے اس کا ریزن کیا ہے. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور اس مثال سے بات کو کلیئر کرتا ہوں. دیکھیے آج ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کہا وہی فوڈ پوائزن ہو گیا. جی, فوڈ پوائزن کا مطلب کیا ہوا؟ کسی نے زہر کھا لیا. فوڈ پوائزن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ مثلاً آپ خود ہی کہتے کہ گرم ٹھنڈا مل گیا, یہ چیز اور وہ چیز کھا گئے,
مثلا انسان جو ہے وہ مچھلی کے بعد دودھ نہیں پیتا کہ صاحب اس سے مرض ہو جائے گا. مچھلی بھی اچھی چیز ہے, دودھ بھی اچھی چیز ہے, آپ دونوں کو لے لیجئے, لیکن نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب یہ دونوں ایک جا ہوتی ہیں تو یہ خلفشار برپا کر دیتی جسم کے اندر. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ظاہراً اچھی ہیں کھانے میں, ظاہراً ٹھیک ہیں, لیکن جب وہ آپس میں ملتی ہیں تو کچھ ان کے اندر تضاد پیدا ہوتا ہے اور ایک فشار ہوتا ہے جس سے مرض سامنے آ جاتا ہے, جس سے انسان مہلک بیماری کی آغوش میں چلا جاتا ہے. لہذا معصوم نے فرمایا کہ ہم کو نہیں معلوم, ہم کو جو ملتا ہے کھا لیتے ہیں. کوئی چیز ملی ہم نے کھا لی, ابھی ٹھنڈا ملا لسی ملی, ابھی چائے ملی, ابھی سادی چائے مل گئی, ابھی کولڈ ڈرنک مل گئی, ہم کو نہیں معلوم ہمارے جسم میں کیا ہو رہی ہے. تو اب فائدہ دیکھیے گا روزے کا, کہ روزے کے فائدے کو ہم سمجھیں کہ معصوم نے فرمایا کہ جو پروردگار عالم آپ سے 1 مہینے روزے رکھواتا ہے تو جو آپ کے جسم کے اندر پوری ڈسٹربنس کیفیت بن جاتی ہے, پوری خلفشاری کیفیت بن جاتی ہے, تو 1 مہینے کے روزوں سے آپ کا جسم اندر سے روٹین پہ آ جاتا ہے, ریفائنڈ ہو جاتا ہے. تو یہ 1 مہینہ کا روزہ ہماری صحت کو کم نہیں کرتا ہے بلکہ ہماری عمر کو بڑھا دیتا ہے. جی سبحان اللہ. یہ چیزیں ہیں. ہم جس مذہب کو مانتے ہیں, اسلام کو, ہم اسلام کی ان احکامات کو, کہ جو احکامات ہمارے سامنے ہیں, ان احکامات کو اس طریقے سے نہ سمجھے کہ یہ ہمارے لیے کوئی مصیبت بن کے آ گیا, کوئی زحمت بن کے آ گیا, بلکہ ہم اسلام کے احکام کو اپنے فیور میں لے کر دیکھیں. تو جب ہم اپنے فیور میں لے کر دیکھیں گے تو پھر ہم روزہ چھوڑتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, روزہ رکھتے ہوئے نظر آئیں گے. کیا بات. یہ رمضان کی اہمیت بہت ہے, لیکن بہرحال اب آپ کے مختصر سے پروگرام میں کیا ڈسکس کیا جائے ان چیزوں کو. جی بہت بہت شکریہ مولانا سیف عباس صاحب. اب آتے ہیں مولا کائنات کی طرز زندگی کی طرف. میں چاہوں گا کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو طرز زندگی تھی, جو انہوں نے سرور کائنات رحمت للعالمین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو زمانہ گزارا, جو انہوں نے امن کا پیغام دیا اور جو تعلیم کو پروان چڑھایا اور وقت پڑا تو جنگیں بھی لڑیں, اس کو آپ کس طرح سے بیان فرمائیں گے؟ جی ہیں. اور میں بہرحال آپ کا شکر گزار ہوں, اور یہ جو چینل ہے آپ کا کہ بہت اچھی چیزیں ہمارے جو ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے, اور بہت ہی خلاصے میں شارٹ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام, ان کی ابتدا حیات سے لے کر انتہا تک دیکھیے تو انہوں نے صرف اور صرف اسلام کو پروان چڑھانے میں خود بھی زندگی بسر کی اور اپنے بعد اپنی اولاد کو آمادہ کیا. جی اب آپ دیکھیے گا, پیغمبر اسلام کی ولادت جو ہے وہ حضرت علی کی ولادت سے 30 سال پہلے ہوئی تھی. جی پیغمبر اسلام 30 سال کے ہو گئے. اب جب مولا کائنات آ گئے اس دنیا میں اور 10 سال کے ہو گئے, تب اللہ نے حکم دیا کہ اے رسول آپ اس پیغام کو پہنچائیے. 40 سال کے سن میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہے. قولوا لا الہ الا اللہ, کہو اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے, تفلحوا فلاح پا جاؤ گے. اب میں آپ کے سامنے 1-2 چیزیں ہیں, چونکہ بہرحال میں اس چند دقیقوں کے اندر پوری اسلام کی جو پیغمبر اسلام اور حضرت علی کی اسلام میں محنت ہے اور جو زحمتیں ہیں ان کو بیان کرنے جا رہا ہوں. آپ ہمارے ناظرین متوجہ رہیں. دیکھیے, جب 10 سال کے مولا ہو گئے, 30 سال کے 40 سال کے پیغمبر ہو گئے. پیغمبر اسلام ہمارا جو معاشراتی زندگی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ 20 سال پہ 18 سال پہ جوان ہو گیا, بھرپور جوانی 20 سال 25 سال 30 سال 35 سال. جب ہم 40 سال کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم اب ڈھلنے لگتے ہیں, یعنی 40 سال بعد ہم بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں. لیکن آپ غور کیجئے
کہ پیغمبر اسلام نے اپنی بھرپور جوانی، پیغمبر اسلام نے اپنے وہ ایام کہ جب آپ میں وہ قوت، ظاہری بات کر رہا ہوں میں، ان معصوم نبی ہیں، ان میں قوت میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ 40 سال میں کوئی قوت اور 50 سال میں کوئی قوت ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. تو پیغمبر اسلام تو پیغمبر سے 20 سال کے پیغمبر کی عمر 63 سال کی تھی. ایک ایک فلسفے کو اور مرحلے کو سمجھے. پیغمبر کی عمر 63 سال کی تھی. 40 سال تک پیغمبر خاموش رہے. 23 سال تک پیغمبر نے اعلانیہ تبلیغ کی. یعنی پیغمبر کو اعلانیہ تبلیغ کرنے کے لیے 23 سال ملے. ہم اپنے ناظرین کو ایک کوشچن دے رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر پیغمبر کو 23 سال کی جگہ 33 سال دیے جاتے، اگر پیغمبر کو 33 سال کی جگہ 43 سال دیے جاتے، تو آج اسلام اول نمبر پہ ہوتا مسلمان پوری دنیا میں. جب 23 سال کی پیغمبر کی محنت مسلمان کو تعداد اور مسلمان کو جمعیت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پہ رکھے، تو اگر یہی پیغمبر اسلام 20 سال کے سن میں اعلان کرتے اور 20 سال کے سن میں اعلان کرنے کے بعد 63 سال کی عمر تک اعلان جاری رہتا تو 43 سال ملتے، تو کتنی تبلیغ ہوتی. بے شک اور تبلیغ ہوتی. لیکن ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس کا ریزن سوچیے آپ. اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ پیغمبر ڈائریکٹ آئیں اور آنے کے بعد فوراً شروع کر دیں. جی بالکل. کہو بھئی قرآن پڑھو، چلو بھئی نماز پڑھو، چلو بھئی روزہ رکھو، چلو بھئی کرو. پیغمبر کو پروردگار چاہتا تھا. یہ اسلام کی کوالٹی ہے ہماری. سب غور کریں، سارے ناظرین غور کریں، چاہے مسلم ہو یا نان مسلم ہو جو اس وقت دیکھ رہے ہیں. وہ کیا کہ اللہ چاہتا یہ تھا کہ ڈائریکٹ ہم نماز نہیں پڑھوائیں گے، ڈائریکٹ ہم روزہ نہیں رکھوائیں گے. پہلے جو میں نے اپنا پروفٹ بھیجا ہے، جو میں نے اپنا پیغمبر بھیجا ہے، پہلے اس کی کوالٹی سے تم کو آشنا کروائیں گے. پہلے تم اس کی کوالٹی کو سمجھو. تو پیغمبر اس دنیا میں آئے اور 40 سال تک اس بندوں کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی. اور اس کا ثبوت آپ کو دیتا ہوں کہ اس زندگی کو اس انداز سے بسر کیا کہ دشمن جو کافر تھا، مشرک تھا، اس نے پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن پیغمبر کو صادق بھی کہا اور امین بھی کہا. کیا بات، بہت صحیح بات. امین بھی کہا. یعنی پیغمبر کے کردار کی بات کر رہا ہے. تو پروردگار نے روکا. اور جب مولا کائنات، دیکھیے لازم یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں کوئی نہیں تھا تو کم سے کم 2 تو ہوں کہ جب پیغمبر اعلان رسالت کریں تو کوئی دوسرا ہو جو تصدیق رسالت کرے. لہذا اہتمام یہ ہوا کہ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام 10 سال کے ہو گئے تب حکم نازل ہوا کہ اب پیغمبر دعوت ذوالعشیرہ کے موقع کے اوپر اعلان کریں. پورا سسٹم دیکھیے گا کہ اعلان کریں. پیغمبر اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں حکم ہوا ہے، ہم اللہ کے رسول ہیں. تو مولائے کائنات ان سے کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں. اور پھر پیغمبر کو اب ایک مددگار چاہیے تھا کہ کون ہے جو میری مدد کرے. تو لازم تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی بھیجا ہوا ایسا پیغمبر ہو کہ جیسے ہی اللہ کا رسول مدد طلب کرے ویسے ہی وہ ہاں کہہ دے. لہذا پیغمبر نے سیکھا تو ویسے ہی مولا کائنات اٹھے. 10 برس کا سن تھا کہ انا نصیر یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کرتا رہوں گا. اب دونوں ادھر نبی ہیں اور یہ وصی نبی ہیں، ادھر نبی خدا ہیں، ادھر ولی خدا ہے. اب دونوں نے اس کاروان اسلام کو آگے بڑھایا. اب یہ دونوں اسلام کے کارواں کو آگے لے چلے. اب تبلیغ ہوتی رہی، اب دین کو پھیلایا جاتا رہا. مکی زندگی گزری، اس کے بعد مدنی زندگی ہوئی، اس کے بعد کون سی جنگ ہوئی؟ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی. ہر مقام کے اوپر مولائے کائنات، عظمت مولائے کائنات کو آپ سمجھے. ہر مقام پہ ایک جنگ ایسی ہے جس میں مولائے کائنات ان کی آنکھ میں تکلیف تھی، چھوڑ دیا تھا. جنگ خیبر سب تاریخ میں موجود ہے. نہیں لے گئے تھے تو مولا کائنات کے بغیر وہ جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی کہ اب اس وقت مولا کائنات کو بلایا گیا
وہ معجزے کے ذریعے پہنچے وہاں مولا کائنات اور اس کے بعد خیبر کو فتح کیا. یہی وہ چیزیں تھیں کہ جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے جانے لگے تو پھر پیغمبر اسلام نے، چونکہ ایک وعدہ دعوت ذوالعشیرہ میں ہوا تھا کہ کون ہے جو میرے بعد میرا جانشین، میرا وزیر، میرا خلیفہ بنے گا، تو اب لازم تھا کہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو جانے سے 90 دن پہلے یا 100 دن پہلے 18 ذی الحجہ کو اس وقت پیغمبر اسلام نے آواز بلند کی، اور بلند کرنے کے بعد کیا کہا؟ پیغمبر نے کہا کہ اب ہم جا رہے ہیں، اور اب جو پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. اب کتنے دن باقی ہیں؟ اگر آپ 28 صفر وفات کر لیجئے تو تقریباً آپ کے 80 دن ہو گئے. اگر آپ 12 ربیع الاول وفات کر لیجئے تو 90-92 دن. اتنے دنوں پہلے مولا کا اعلان کر دیا. پھر مولا کائنات نے منبر پر بیٹھ کے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کہہ کر یہ پہچنوا دیا کہ ہم تمہارے امام ہیں، ہم تمہارے خلیفہ ہیں، اب جو سوال تم کو کرنا ہے وہ سوال کرو. مولا کائنات کی عظمت جو ہے علم کے اعتبار سے دیکھے تو سلونی سلونی کی آواز بلند ہے. جی سوال کرو مجھ سے، سوال کرو مجھ سے. ایک لمحہ میں مولا کائنات اور اس فقرے کو اور قرآن کریم کی آیت کے ایک حصے کو، ہمارا یقین عقیدہ، ہر مسلمان کا عقیدہ قرآن پہ مضبوط مستحکم ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سب کچھ اس میں موجود ہے. قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے. لیکن جیسے ہی ہم نے قرآن کھولا ویسے ہی کیا سامنے آیا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو. سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو. آپ بتائیے، ایک طرف قرآن کا دعویٰ یہ کہ اس میں سب کچھ موجود ہے، ایک طرف قرآن کہتا ہے اہل ذکر سے پوچھو، تو یہ کیا کنٹرڈکشن ہے؟ بس یاد رکھیے گا ایک کنٹرڈکشن نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم نے اہل ذکر سے پوچھنے کے لیے دعوت دے کر بھیجا، اور ادھر مولا نے کہا ہم سے سوال کرو. گویا اگر قرآن کے بعد تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان سے سوال کرو، جن کو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ عظمت ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. جی بہت بہت شکریہ مولانا سیف عباس صاحب. اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم کہ ہمارے ساتھ افضل مینگلوری صاحب بھی جڑے ہوئے ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ ایک منقبت ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. افضل مینگلوری صاحب ایک منقبت. جی منقبت مولا علی کی شان میں. احساس کے پھولوں کی مہک ہے تولی ہے، احساس کے پھولوں کی مہک ہے ایمان کے جلووں کی چمک ہے تالی ہے، ایمان کے جلووں کی چمک ہے تالی ہے، احساس کے پھولوں کی مہک ہے تولی ہے، اور ہے دین کے دامن پہ بھی گل بوٹے انہی کے، ہے دین کے دامن پہ بھی ہے دین کے دامن پہ بھی گل بوٹے انہی کے،
کی دھڑک ہے تو علی ہے، اور بستر ہجرت کی دھڑک ہے تو علی ہے، ایمان کے جلووں کی چمک ہے تو علی ہے، احساس کے پھولوں کی. اور شعر سماعت فرمائیں کہ ہے اس کی سند دوش پیغمبر کی سعادت، ہے اس کی سند دوش پیغمبر کی سعادت، کعبے میں تقدس کے جنک ہے تو علی ہے، کعبے میں تقدس کے جنک ہے تو علی ہے، ایمان کے جلووں کی چمک ہے تو علی ہے، احساس کے پھولوں کی. اور مرحب نے زمین پر لکھا یوں ناک رگڑ کر، مرحب نے زمین پر لکھا یوں ناک رگڑ کر، دنیا میں شجاعت کا فلک ہے تو علی ہے، دنیا میں شجاعت کا فلک ہے تو علی ہے، ایمان کے جلووں کی چمک ہے تو علی ہے، احساس کے پھولوں کی. اور اوروں کی وفائیں مجھے تسلیم ہے لیکن، اوروں کی وفائیں مجھے تسلیم ہے لیکن، اوروں کی وفائیں مجھے تسلیم ہے لیکن، احمد کے وفادار نمک ہے تو علی ہے، احمد کے وفادار نمک ہے تو علی ہے، ایمان کے جلووں کی چمک ہے تو علی ہے، احساس کے پھولوں کی. مقطع یہ ہے کہ معراج کی ہر بات سے افضل ہوا ثابت، معراج کی ہر بات سے افضل ہوا ثابت، ہم نفس نبی عرش تلک ہے تو علی ہے، ہم نفس نبی عرش تلک ہے تو علی ہے، ایمان کے جلووں کی چمک ہے تو علی ہے، احساس کے پھولوں کی چمک ہے تو علی ہے،
ایمان کے جلووں کی. جی بہت بہت شکریہ افضل بنگلوری صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم. آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم. اور ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شیر خدا مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج شہادت کا دن ہے، تو ہم اس پر بھی گفتگو کر رہے ہیں. اگر اس سے جڑا کوئی بھی آپ کا سوال ہو یا رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ جو ہے سوال کر سکتے ہیں. آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ لکھنؤ سے جڑے ہیں سید سیف عباس نقوی صاحب، اور منگلور سے جڑے ہیں افضل بنگلوری صاحب. دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر استقبال کرتے ہیں، اور بریک کے بعد کچھ اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کے کیا کیا سوالات ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. میں صادق تقوی بول رہا ہوں امروہ سے. میرا سوال ہے مولانا سے کہ زکوٰۃ جیسے ہم لوگ ہیں، زکوٰۃ کا صحیح حقدار کون ہے اور کس کو دینا چاہیے؟ اگر جیسے ہمارے کسی رشتہ دار جیسے ضرورت مند ہے اس میں اس کو دینا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک یہ بھی جیسے آج کے چلتے کرونا وائرس کے چلتے ہوئے ہم لوگ جیسے مجلس ماتم نہیں ہو پا رہا ہے تو ہم مولا کو کیسے پرسا دیں؟ دوسرا سوال پھر سے دہرائیں گے؟ میرا یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ کرونا وائرس کے چلتے ہوئے پورے دیش میں لاک ڈاؤن ہے جی. تو مجلس ماتم جیسے نہیں ہو پا رہا ہے تو ہم مولا کائنات کو پرسا کیسے دیں ابھی؟ ٹھیک بہت اور آخر میں نیوز 18 اردو کی ٹیم کو پورے کا بہت شکر مند ہوں کہ وہ ایسے ٹائم میں بھی اتنی اچھی پہل کر رہے ہیں. جی جی بہت بہت شکریہ. صادق تقوی صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں امروہہ سے بات کر رہا ہوں. امروہہ سے. جی جی بہت بہت شکریہ صادق تقوی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں عیدی بازار فتح نگر سے بات کر رہا ہوں بھائی. خالد فلاحی ناجنا بات کر رہا ہوں بھائی. میں جی سوال کیجئے. میرے 2-3 سوال ہے صاحب. حضرت علی کے بارے میں سوال ہے. جی. سب سے پہلا سوال یہ ہے صاحب، حضرت علی کے بولے سنے تو آسمان نکل کر رو لیتا ہوں میں بات خود. 3 دن حضرت علی بھی روزے سے رہے، بی فاطمہ بھی روزے سے رہے. 3 دن روزے سے رہے. اگر مفتی صاحب بولے تو 3 دن بھی روزے سے رہے اور خود نے کھا کے دیے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، اور ایک جب انہوں ایک دشمن کو مار رہے تھے جیسا ان کے منہ پہ گستاخی کرا تھوکا تو انہوں تلوار چھوڑ دیے. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے صاحب کہ اپنے ایک جنگ میں جبکہ انہیں خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، جی ان کا مقدمہ غازی صاحب کے پاس گیا مگر انہوں فیصلہ کس کے حق میں کرے؟ یہودی کے حق میں کر. یہ بولے تو بھی ذرا 3 سوال بولے تو مہربانی جی صاحب. جی آسمان نکل جاتے صاحب. جو ان کا انصاف تھا حقیقت میں انصاف تھا. آج اسے لوگ نہیں ملتے صاحب. وہ سنے تو رونا آ جاتا بات خود پروگرام سنے تو. جی 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 بہت بہت شکریہ حیدرآباد سے کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کلکتے سے بول رہا ہوں. جنید صاحب کولکتہ سے بات کر رہے ہیں. جی سوال کیجئے. سوال یہ پوچھنا کہ لاک ڈاؤن کے ذریعے جو عید کی نماز کے ذریعے کیا کہنا ہے؟ کیا گھر میں جو اگر جینس اور بھی نہیں ہے، اکیلا جینس ہے، باقی عورتیں ہیں، تو پھر یہ نماز کیسے پڑھا جائے یا تو پھر نہیں پڑھا جائے؟ کیا اس کا مسئلہ ہے؟ ٹھیک بہت بہت شکریہ کولکتہ سے کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کشمیر سے. وعلیکم السلام. جی میں کشمیر سے ہوں. میرے 2 سوال ہیں. ایک تو پہلا ہے کہ ہمارے آس پاس جی جی سوال کیجئے. ہلو جی ہلو جی آپ کی آواز آ رہی، سوال کیجئے محترمہ. ہلو جی جی آپ کی آواز آ رہی، سوال کیجئے. سوال کیا ہے آپ کا؟ ہاں ہمارے پاس 2-4 مسجدیں ہیں. اس میں 5-5 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے اور جو ہمارے محلے میں مسجد ہیں اس کو 10 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے. میرا سوال ہے نماز پہلے اذان پر پڑھنی ہے یا کہ اپنے محلے کی مسجد پر اپنے محلے کے اذان پر افطار آپ جو ہے کریں گی تو جو کون سی مسجد کی اذان سن کر افطار کرنا چاہیے آپ کا سوال ہو سکتا ہے؟ افطار نہیں، میں بولتی ہوں نماز. ہاں نماز اپنے محلے کی قریب کی مسجد کی اذان سن کے نماز پڑھیں یا دور کی جو مسجد ہے اس میں اگر پہلے اذان ہو رہی ہو؟
हाँ, ठीक, दूसरा सवाल मेरा ये, जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जी सैयद सैफ अब्बास साहब, कुछ सवालात हैं, उनके जवाबात मैं ले लेता हूँ। अमरोहा से सादिक तकवी साहब ने सवाल किया था ज़कात के सिलसिले में कि ज़कात का सही हकदार कौन है। जी मौलाना साहब। जी मैं आपको सवाल फिर से दोहरा देता हूँ। सादिक तकवी साहब ने अमरोहा से सवाल किया था कि ज़कात का सही हकदार कौन है, हमें कैसे पता चले कि जिसको हम ज़कात दे रहे हैं वो सही हकदार है। जी गालिबन मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। इसी बीच मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि अफजल मैंगलोरी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं अफजल मैंगलोरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे नाज़रीन को मनक़बत के 3 अशार वो एक बार फिर सुनाएं, क्योंकि हमारे नाज़रीन की फरमाइश है। जी अफजल मैंगलोरी साहब। जी अफजल मैंगलोरी साहब, मेरी आवाज़ आ रही? जी अफजल मैंगलोरी साहब, आप हमारे नाज़रीन की फरमाइश पर मनक़बत के 3 अशार पेश करें। जी अफजल मैंगलोरी साहब, ग़ालिबन हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान टाइम। फ़िलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम रमज़ान टाइम। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम रमज़ान टाइम और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी साहब, जो हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। मौलाना साहब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। और ब्रेक पे जाने से पहले जो हमारे पास सवालात थे वो उनके हम जवाबात ले लेते हैं। शुक्रिया अदा। जी सादिक तकवी साहब ने अमरोहा से सवाल किया था कि ज़कात का सही हकदार कौन है। देखिए, ज़कात का सही हकदार वो शख्स होगा कि जो 1 साल का अपने पास खाने पीने का नहीं रखता है। जी ठीक है, जैसे एक आदमी है, उसका 28 दिन पे खाना ख़त्म हो जाता है, जो वो कमाता है 28 दिन 25 दिन पे ख़त्म हो जाता है। अगर किसी इंसान की आमदनी उसको 30 दिन तक न पूरी कर पाए तो वो गरीब कहला देगा। 28 दिन पे ख़त्म हो जाती है उसकी तनख्वाह, 25 दिन पे ख़त्म हो जाती, तो उसको आप दे सकते हैं। जी और उनका दूसरा सवाल था कि जैसे कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, तो लोग जो है मौला अली का पुरसा किस तरह से दे सकते हैं। देखिए, मौला अली का पुरसा, चूँकि इस वक्त लॉकडाउन है और हम सब जानते हैं कि इस वक्त कोरोना ऐसा एक मरज़ है कि जिसको पूरी दुनिया को जकड़े हुए है, तो हमारे इसी मज़हब ने, इस्लाम ने बताया कि हम जान को अपनी पहले महफूज करें। अगर जान है तो भी जहान है, तो हम जान को सिक्योर करें। जहाँ तक मौला अली का पुरसा है तो हम उनका पुरसा, उनका गम दिल में मनाएं और उनके जो आखिरी जानशीन मौजूद है इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजो शरीफ, हम उनकी खिदमत में उनका पुरसा पेश करें। और यकीनी तौर के ऊपर अगर हम घर के किसी कोने में बैठ के अपने मौला का गम मनाकर पुरसा पेश करेंगे, वो कबूल होगा हमारा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हैदराबाद से भाई ने सवाल किया था कि मौला कायनात का सामना जब अपने एक दुश्मन से हुआ तो उसने बदतमीज़ी करी थी और मौला कायनात ने उसको छोड़ दिया था, उसको बख्श दिया था। चाहते तो उसको कत्ल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये पैगाम जो है इंसानियत को क्या पैगाम देता है, ये उनका अमल क्या पैगाम देता है? ये बहुत बहुत अहम ये मरहला है। और मौला कायनात सिर्फ ज़ात मौला जो है वो इस्लाम को देखिए पेश किया जा रहा है। जी
اسلام کے لیے جو بنے ہیں، چاہے پیغمبر اسلام ہو یا مولا کائنات ہو یا شہزادی دو عالم ہو یا امام حسن، انہوں نے اسلام کے اصل چہرے کو پیش کیا. اب دیکھیے آپ، جب اس نے مولا کے اوپر گستاخی کی، جی ہاں، تو جب کوئی گستاخی مولا کا دشمن وہ کون سا تھا جو سامنے تھا؟ وہ دشمن کوئی مولا کا جھگڑا، کوئی پراپرٹی، کوئی جائیداد کا نہیں تھا، وہ کفر پہ تھا، شرک پہ تھا، مولا اسلام پہ تھے. وہ اسلام اور کفر کی لڑائی تھی، اس میں وہ سامنے آیا. اب جب اس نے گستاخی کی تھی تو اگر اب گستاخی کے بعد مولا حملہ کرتے اس پہ تو کہیں نہ کہیں مولا کی وہ نفس اور غصہ شریک ہو جاتا کہ اس نے میرے اوپر گستاخی کی، میرے اوپر گستاخی کی. تو مولا یہ چاہتے تھے کہ اس کو ہم جو ماریں تو اپنے غصے کے سبب نہیں ماریں، بلکہ یہ دشمن خدا اس کے تحت مارے. لہذا مولا اس کے سینے سے اتر آئے، اور جو دوسرے لشکر والے تھے انہوں نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ، علی کو دیکھیے، یہ تو اس کے سینے پہ بیٹھ گئے تھے اور اس کو قتل کر دینا چاہیے تھا، علی نے اس کو چھوڑ دیا. تو پیغمبر اسلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ جو ایک دفعہ قابو کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی قابو کر سکتا ہے. تو ہم کو جو میسج ملا ہے وہ میسج یہ ملا ہے کہ ہم کبھی غصے میں آ کر کوئی کام نہ کریں، بلکہ ہم جب بھی کوئی کام کریں وہ عقل کی روشنی میں، فہم کی روشنی میں کام کو انجام دیں. جی بہت بہت شکریہ. اور کولکتہ سے جنید صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ لاک ڈاؤن کے چلتے عید کی نماز کس طرح سے ادا کریں گھروں میں، اور گھروں میں عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں یا پھر چھوڑی جا سکتی ہے، کیا حکم ہے؟ نہیں، ہم بالکل کوئی عبادت چھوڑ نہیں سکتے ہیں. ہمارے لیے دیکھیے، ہم جس مذہب کے ماننے والے، میں نے بھی کہا آپ سے، ہم اس مذہب کی پیروی کرتے ہوئے اپنی جان کو بھی بچائیں گے اور عبادت بھی کریں گے. لہذا عید کی نماز اگر آپ جو ہیں مسجد میں نہیں پڑھ سکتے، عیدگاہ میں نہیں ہوگی، تو اس سال، کیونکہ دیکھیے لاک ڈاؤن 4 کا اعلان ہو چکا ہے، اب عید وہ لاک ڈاؤن میں ہونا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا قدم ہے، اور بلکہ بنگال کی طرف تو ڈیمانڈ کی تھی مسلمانوں نے بھی یہی کہ لاک ڈاؤن بڑھا دیا جائے، عید تک کر دیا جائے. تو اب ہم کو عید کی نماز، ساری نمازیں، ساری عبادتیں جو شب قدر کی ہیں، یہ سب اپنے گھر میں رہ کے کرنا ہے، کیونکہ ہمارے ملک کا جو قانون ہے وہ لاک ڈاؤن اس نے لگا دیا. لاک ڈاؤن توڑیں گے تو ہم سزا یافتہ ہوں گے. اس کی بھی اجازت ہمارا دین نہیں دیتا ہے، ہمارا مذہب نہیں دیتا ہے. ہم نے جس طریقے سے شب برات کی، ہم نے جس طریقے سے تراویح کو گھر میں پڑھا، ہم نے جس طریقے سے اور دوسری عبادتیں گھر میں کی، تو وہ ساری چیزیں آپ جو ہیں ویسے ہی کریں کہ جس طریقے سے آپ نے کیا ہے. آپ نے تراویح پڑھی ہوگی گھر کے اندر، آپ نے دوسری عبادتیں گھر کے اندر کی ہوں گی، تو آپ جو ہیں عید کی نماز گھر میں پڑھیں گے. جماعت سے دل چاہے جماعت سے پڑھیں، فرادہ دل چاہے فرادہ پڑھیں. عید کی نماز فرادہ بھی ہو سکتی ہے، جماعت سے بھی ہو سکتی ہے. جی مولانا صاحب، ایک اور سوال کرنا چاہوں گا، سوشل ڈسٹینس رکھتے ہوئے شب قدر کس طرح سے کریں، وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں. دیکھیے، سوشل ڈسٹینسنگ کا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ ہم جہاں پر بھی، سب سے پہلے تو ہمارے ملک میں جو ہے وہ جمع ہونے کے اوپر بھی پابندی لگا رکھی ہے، مسجدوں میں بھی پابندی عائد کر رکھی ہے. تو ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی جان کے خاطر، اپنی جان کے، آپ دیکھیے کہ اس وقت پورے ہندوستان میں کیا، اور سعودیہ کو بھی لے لیجئے اور ایران عراق کو بھی لے لیجئے، ساری جگہوں کو مسجد حرام سب بند کر دیے گئے. کیوں بند کر دیے گئے؟ جان کی خاطر. سب نے کیوں تراویح گھر میں پڑھی؟ جان کی خاطر. تو اچھا، یہ مرض ایسا ہے کہ یہ مرض ایک میں آتا ہے. ہمارے ہندوستان میں آج 75,000 مریض، جن میں کچھ ٹھیک بھی ہو گئے ہیں، کچھ اللہ کو پیارے بھی ہو گئے ہیں، کچھ ابھی اسپتالوں میں ہیں. یہ 70,000 75,000 مریض کہاں سے آئے؟ یہ کسی 2-4 آدمی جو باہر سے آئے تھے انہوں نے لا کر دے دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی مرض ایک کو دیتا ہے، پھر 1 سے 2 ہوتے ہیں، پھر 2 سے 4 ہوتے ہیں، 4 سے 8 ہوتے ہیں. اسی طریقے سے یہ فگر بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ جو چین سے نکلا ہوا مرض آج 45 لاکھ لوگوں کو مریض بنائے ہوئے پوری دنیا میں.
کیوں؟ یہ ایک دوسرے سے ملتے گئے. ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے جو بات کہی جا رہی وہ اسی لیے کی ہم دوری بنا کے رکھیں. جب ہم دوری بنا کے رکھیں گے, جب ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں گے کہ جو مرض ہم سے دور رہ سکے, تو پھر مرض ہمارے پاس, اگر خدا نخواستہ ہمارے گھر میں مرض آ گیا تو ہمارے بچوں تک جائے گا, ہمارے بھائی بہنوں تک جائے گا, ہمارے اہل و عیال تک خدا نخواستہ چلا جائے گا. لہذا اگر ہم مرض باہر سے نہیں لائیں گے, تو اگر باہر سے ہم نہیں لائیں گے تو نہ ہمارے گھر میں آئے گا, نہ ہمارے اہل و عیال تک جائے گا. تو جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اور جو لاک ڈاؤن ہے, اس کا ریزن ہی یہی ہے کہ ہم کو سیکیور رہنا ہے. اور ایک بات آپ کے اس چینل کے ذریعے سے میں کہتا چلوں کہ آج ہم کو اپنے اندر متحد ہو کر لڑنا ہے پورے ہندوستان میں. اب دیکھیے, لڑانے کے لیے بہت سے شقیں ہیں. ہمیشہ شیطان کا کام ہی یہ ہے شیطانت پھیلانا. ہمارے کے ہاں آپ جانتے ہیں کہ ایک سنی, شیعہ, بریلوی, حنفی, بہت سے فرقے ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب کا اللہ ایک ہے, قرآن ایک ہے, قبلہ ایک ہے, پیغمبر ایک ہیں. جب سب کچھ ایک ہے, کوئی ہے ایسا کہ جو عید کے دن بھی روزہ رکھے؟ سب کہیں گے نہیں. رمضان میں روزہ رکھا جائے گا, سب کہیں گے 30 دن روزہ رکھا جائے گا, سب کہیں گے جب عید کا چاند نکل آئے گا تو عید ہو جائے گی. جب سب کچھ ہے تو الگ الگ. تو ہم لوگوں کو جو نظریاتی اختلاف ہیں ان اختلاف کو رکھنا چاہیے, اور وہ ہیں, لیکن ہمارے اندر کسی بھی طریقے سے ایسا اختلاف نہ ہو کہ جو دشمن ہمارے اختلاف کے ذریعے سے اپنے مقصد کو حاصل کر لے. اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہی ہے, ہم کو لڑنا چاہتا ہے. ایک گھر کے اندر ایک بھائی ویجیٹیرین ہے, وہ صرف ترکاری کھاتا ہے, ایک بھائی نان ویج ہے, وہ صرف گوشت کھاتا ہے, گھر کے اندر رہتا ہے. تو یہ اختلاف ہے ان دونوں میں. لیکن اب یہ تھوڑی ہے کہ دونوں کشتم کشتا کرے کہ تم ترکاری کیوں کھاتے ہو, وہ کہے تم گوشت کیوں کھاتے ہو. تو اس لیے ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں, یا ہر مسلک کا انسان ہے, یا ہر فکر کا انسان ہے, یا ہر نظریات کا انسان ہے. لہذا ہم سب کو آپس میں اپنے عقائد کو, اپنے نظریات کو, اپنی تمام چیزوں کو الگ رکھنا چاہیے, ہم کو مل کے رہنا چاہیے. اور ایک بات یہ ہے کہ ہمارے لیے بہت ہی شرم کی بات وہ ہو جاتی ہے کہ جب بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر ہمارا نام آ جاتا ہے کہ صاحب ڈاکٹر آئے تھے, ان کو ہم نے بھگا دیا, اور پولیس والے آئے تھے. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے تعلیم, مسلمان کی کوالٹی یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آئے تو اس کا استقبال کرے, دشمن بھی آئے تو امام حسین سے سیکھیں کہ دشمن بھی اگر آیا تھا یزید تو خالی ہاتھ نہیں بھیجا, اپنا سر دے کر بھیجا. کیا بات, بہت خوب. جی بہت بہت سمجھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ سید سیف عباس نقوی صاحب, آپ ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے, اور افضل بنگلوری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ بنگلور سے جڑے اور آپ نے پروگرام میں شرکت کری. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے, اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.